أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. علم کا حصول ہر مومن پر فرض ہے۔ اس علم سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان حلال و حرام، جائز و ناجائز، ثواب و ناثواب اور صحیح و غلط میں فرق کر سکے، اور اس کے واسطے سے معرفت ربانی و خوشنودی و خداوندی کو حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ والدین کی عظیم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ یہ ان کا دینی و اخلاقی دونوں اعتبار سے فریضہ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ سوال ہوگا کہ تمہیں اولاد کی صورت میں ایک امانت بخشی گئی تھی، تم نے اس امانت کا کیا کیا؟ ساتھ ہی ہر اولاد سے بھی کل دربار خداوندی میں پوچھ گچھ ہوگی کہ تم راہ راست پر کیوں نہ چل سکے، تم نے فرائض کی پابندی کیوں نہ کی، واجبات سے کیوں منہ موڑا، اخلاق سے کیوں بہرا رہے؟ وہ جواب دے گا: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی اور اپنے بڑوں کی بات مانی، انہوں نے تو ہمیں گمراہی کر دیا، اے پروردگار انہیں ہم سے دوگنا عذاب دے اور ان پر خوب لعنت برسا۔ گویا وہ یہ کہے گا کہ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کا صحیح نظم کیا ہوتا تو ہم راہ راست سے نہ بھٹکتے، رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن ہو کر تقوی و طہارت کی روشنی اختیار کی ہوتی۔ ہماری گمراہی کا سبب تو ہمارا گارجین ہی ہے۔ تبھی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی: بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھلاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر اس کی پٹائی کرو۔ دوسری جگہ ارشاد نبوی ہے: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ گویا ہر انسان فطری اعتبار سے مسلمان ہے، بعد میں خارجی اثرات کی بنیاد پر والدین کی عدم توجہی کی وجہ سے اس کی فطرت میں کجی آ جاتی ہے اور وہ فطرت کے خلاف عمل کرنے لگتا ہے۔ اس کی کجروی کی سزا ماں باپ کو بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن وہ والدین جو اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کا نظم کرتے ہیں، علوم قرآنی کے ذریعے سے انہیں آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، معرفت خداوندی سے انہیں مزین کرتے ہیں، تو وہ اس فرمان نبوی کے حقدار ہوتے ہیں۔ جس کسی نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل پیرا ہو، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی عمدہ ہوگی۔ اگر یہ تمہارے گھر میں ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ تو سوچو تو صحیح کہ جو اس پر عمل پیرا ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا۔ گویا خوش قسمت ہے وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو علوم دینیہ، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ سے مزین کیا ہے، کہ ہر قیامت کے دن انہیں وہ مقام حاصل ہوگا جو اور کسی کو نہیں حاصل ہوگا۔ اور خوش قسمت ہے وہ نوجوان جس نے اس نعمت کو حاصل کیا اور پھر اس پر عمل پیرا رہا۔